ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مولوی رہا کرتے تھے۔ وہ اس گاؤں کی مسجد کے اکلوتے امام تھے۔ نماز پڑھانے کے علاوہ مولوی صاحب گاؤں کے سبھی بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے تھے، جبکہ ان کی بیوی گاؤں کی سبھی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس وجہ سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ مولوی صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور پھر یہی بات پھرتی پھراتی گاؤں کے جانے مانے چودھری کے بیٹے تک بھی جا پہنچی۔ چودھری کے بیٹے نے جیسے ہی مولوی صاحب کی بیٹی کے چرچے سنے تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ بس اسی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی طرح وہ مولوی صاحب کی بیٹی کو گھر سے باہر لائے یا خود گھر میں داخل ہو جائے۔ اس لیے چودھری کے بیٹے نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح بس ایک بار مولوی صاحب کی بیٹی کے حسن کا دیدار ہو جائے۔ آخر دیکھیں تو صحیح وہ کیا بلا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور ہوا بھی کچھ اس طرح ہی کہ ایک دن چودھری کا بیٹا مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے سے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ چودھری کے بیٹے نے ایسا وقت دیکھا جب مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھانے گئے اور اس کی بیوی بھی گھر میں موجود نہیں تھی، تو اسی وقت چودھری کے بیٹے نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ مولوی صاحب کے گھر میں سے ان کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ تبھی چودھری کے بیٹے نے کہا کہ میرے پاس کچھ سامان ہے جو مجھے چودھری صاحب نے دے کر بھیجا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ سب سامان مولوی صاحب کے گھر دے کر آؤ۔ اچھا، آپ آئیں اور یہ سب سامان لے جائیں۔ تبھی لڑکی نے کہا کہ آپ سامان دروازے کے پاس رکھ کر چلے جائیں، میں آ کر اٹھا لوں گی۔ چودھری کے بیٹے نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب مولوی صاحب کی بیٹی نے سمجھا کہ سامان دینے والا سامان رکھ کر چلا گیا ہے تو اس نے سامان گھر میں لے جانے کے لیے دروازہ کھولا تو چودھری کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا۔ پہلے دیکھا نہیں تھا تو اتنا تڑپ رہا تھا، اور اب تو ایک بار ہی صحیح دیکھ تو لیا ہے، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ مولوی صاحب کی بیٹی پر عاشق بھی ہو گیا اور اسے اپنا دل بھی دے دیا تھا۔ چودھری کے بیٹے نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ضد پکڑ لی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو بس مولوی صاحب کی بیٹی سے۔ نہ وہ کھانا کھاتا اور نہ پانی پیتا، بس یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے شادی بس اسی سے کرنی ہے۔ چودھری اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک غریب مولوی کی بیٹی تھی، اور پھر شادی کر کے چودھری کے گھر میں لاتی بھی کیا، وہی 4-5 برتن اور کچھ بھی نہیں۔ جب اپنے لختے جگر کی ضد دیکھی تو چودھری نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر مولوی صاحب سے تمہاری رشتے کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ چودھری نے بس اسے تسلی دینے کے لیے کہا تھا۔ چودھری تو اس رشتے سے بالکل بھی راضی نہیں تھا، تو اس کے دماغ میں ایک چال آئی اور وہ اپنی چال چلنے کے لیے پورا تیار ہو گیا۔ چودھری نے مولوی صاحب کے گھر کی طرف قدم بڑھائے اور گھر کے باہر سے ہی دروازے کے پاس ہی اجازت حاصل کرنا بہتر سمجھا۔ چونکہ باپردہ خواتین گھر میں تھیں، اس لیے اجازت لیتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیا مولوی صاحب گھر میں ہیں؟ مولوی صاحب گھر میں موجود تھے، اس لیے پوچھا، وعلیکم السلام جی، کون؟ چودھری نے کہا، جی میں چودھری یاسر ہوں۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا اور چودھری کو اندر آنے کی اجازت دی، پھر پوچھا، فرمائیے یاسر صاحب کیسے یاد فرمایا؟ چونکہ چودھری یاسر نے ساری اسکیم اپنے دماغ میں جمع کر لی تھی کہ کیا بولنا ہے، تو بات شروع کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، پر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کتنی برائیاں کرتا ہوگا، تو سنو میں ہی بتاتا ہوں کہ بہت شرابی اور جواری ہے۔ بس یہی برائیاں نہیں بلکہ اس کے اندر ہر برائیاں موجود ہیں۔ اپنے پلان کے مطابق چودھری اپنے بیٹے کی بہت ساری برائیاں بیان کرنے لگا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں۔ پھر آگے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتے ہوئے کہا کہ میں یہاں آپ سے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اب کون سا ایسا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کروائے، اور وہ بھی مولوی صاحب جو کہ گاؤں کے مسجد کے امام تھے؟ وہ کیسے کر دیتے اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ جس میں برائیاں ہی برائیاں تھی؟ چودھری یاسر نے آگے کہا، اگر آپ مجھے انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا، اور چودھری یاسر کا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔
مولوی صاحب نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک گناہگار کے ہاتھوں میں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ چودھری یاسر اپنے گھر میں آیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ ریاض میرے فرزند سنو، تمہارے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ہاں سنو بیٹا، اب تم کبھی بھی اس گلی میں سے دوبارہ مت گزرنا۔ چودھری یاسر کی باتوں نے ریاض کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو اس انکار میں اپنی انسلٹ لگی۔ اسی وجہ سے اسے بہت غصہ آیا۔ پھر سوچا کہ میرے پاس اتنی دولت، عزت، شہرت ہونے کے باوجود ایک معمولی سے مولوی نے میرا رشتہ کیسے ٹھکرا دیا، اور پھر اس غصے نے انتقام کی آگ لگا دی۔ ریاض نے آگے سوچا اور پکا ارادہ بنایا کہ اب میں اس سے ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گئی۔ پہلے تو وہ سب گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو نہیں تھے، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ درد کی شدت کا جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی صاحب کے گھر میں تو جیسے ایک کوہرام مچ گیا تھا، گویا کہ ایک قیامت آن پڑی تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بہت مارا پیٹا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ عائشہ کہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے، یہ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ عائشہ خاموشی سے روتی رہی اور مولوی صاحب سے کچھ بھی نہیں کہا، بس اپنے رب کریم کی بارگاہ میں فریاد کرتی رہی کہ مولا، میرا تو کوئی بھی جرم نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، اور ویسے بھی میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ پاک میری مدد فرما۔ مولوی صاحب بہت زیادہ غصے میں تھے، اس لیے ایک دو بار تو اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، پر مولوی صاحب کی بیوی بیچ میں آ گئی اور اس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے سے باز رہا۔ مولوی صاحب کی بیوی کو پورا یقین تھا کہ اس کی اپنی بیٹی بے گناہ ہے، بے قصور ہے، کیونکہ ماں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ عائشہ بھی اپنے روم میں خود پر ہونے والے الزام اور امتحان پر اللہ پاک سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ جب مولوی صاحب کی بیٹی عائشہ کے حاملہ ہونے کی بات ریاض نے 2-3 بار سنا تو وہ خوشی میں بھولے نہیں سمایا۔ وہ تو کچھ کرنے کے فراق میں پہلے ہی تھا، پر اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور سب ہو گیا۔ ریاض خوشی خوشی اپنے گھر سے باہر آیا تو وہ حکیم سے ساری تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف چل پڑا۔ ریاض حکیم کے پاس آیا اور پوچھا کہ مولوی کی بیٹی کو کیا ہوا ہے، لیکن حکیم خاموش رہا، کچھ نہ بولا اور منہ نہ کھولا۔ تو ریاض نے حکیم کو تھوڑی سی رقم ادا کر دی۔ حکیم نے ساری بات اگلتے ہوئے کہا، مولوی کی بیٹی حاملہ ہے۔ ریاض کو یہی سب چاہیے تھا۔ وہ حکیم کے پاس سے واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی ساری عورتیں مولوی صاحب کے گھر میں آنے لگیں اور سب نے جو دل میں آیا پوچھنے لگیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی کے ساتھ جو اس کو اتنا بڑا گناہ کرنا پڑا، آپ لوگوں نے جلدی سے اس کی شادی کیوں نہ کروا دی تھی؟ اگر آپ لوگوں نے اس کی جلد شادی کر دی ہوتی تو یہ کسی کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا نہیں کرتی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے ان کی امامت کو واپس لے لیا اور انہیں بس 1 ماہ کا وقت دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی دوسرے گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی صاحب کی بیوی کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا اور وہ مصائب میں گھرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے گھر میں انہی پریشانیوں کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستخط دی۔ مولوی صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ نوجوان نے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، محترم استاد صاحب، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا، پھر خود ہی اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا ہی ایک شاگرد ہوں، میرا نام ارباز ہے اور میں نے آپ کے پاس بچپن میں قرآن پڑھا ہے۔ میں زبیر نامی شخص کا بیٹا ہوں اور میں برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے ارباز کو پہچان لیا اور اسے اندر لے کر آ گئے۔ پھر مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہاں پر تمہارا کیسے آنا ہوا؟ ارباز نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ شرمناک ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ میں ایک شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہوں اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں گاؤں میں ایک حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔
لیکن مجھے آتے ہی اس بات کا علم ہوا تو مجھے اس بات پر کچھ بھی یقین نہیں ہوا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا ہوں۔ ارباز کی باتیں سن کر مولوی صاحب کو کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ پھر ارباز نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو بلوائیں۔ مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بیٹی عائشہ کو یہاں لاؤ۔ عائشہ اپنے سر پر چادر ڈالے ہوئے ارباز کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر ارباز نے اس کی نبض چیک کی، پھر کچھ تفصیلات پوچھیں۔ ارباز حکیم نے کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کریں۔ عائشہ جو کہ ارباز کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ پورے دن کچھ مت کھانا اور پورے دن بھوکا رہنا۔ مولوی صاحب کو ارباز کی بات پر عمل کرنا ہی پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مولوی صاحب نے رات تک سارا بندوبست کر دیا تھا اور ان کی بیٹی عائشہ پورے دن بھوکی رہی، کچھ نہیں کھایا۔ اور ارباز حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بھی بلوایا اور پھر ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب بکرے کا گوشت پک کر تیار ہو چکا تو ارباز نے مولوی صاحب کی بیٹی عائشہ سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ عائشہ تو ویسے ہی صبح سے بھوکی تھی، پیٹ بھر کر گوشت کھایا۔ جب عائشہ نے گوشت کھا لیا تو اس وقت محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی صاحب کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ ارباز نے مولوی صاحب کی بیٹی عائشہ کو بلوایا اور اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ان کے ساتھ مولوی صاحب اور ان کی بیوی بھی تھی۔ جہاں یہ لوگ آئے اسی جگہ پر اس نے پہلے ہی سے کتے کو ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ ارباز نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مولوی صاحب کی بیٹی عائشہ سے کہا کہ ابھی آپ نے جو گوشت کھایا ہے وہ اسی کتے کا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ عائشہ نے فوراً الٹیاں کرنا شروع کر دیا اور پھر جو کچھ بھی کھایا تھا سب باہر آنے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے گوشت کے ساتھ الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا، جسے سب گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ اس روم میں آ گئے تھے۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا اس کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا۔ ارباز نے سارے گاؤں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب کی بیٹی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا، جس میں سے ایک مینڈک کا چھوٹا سا بچہ اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف ہونا شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ سارے گاؤں کے لوگوں نے ارباز کی ذہانت اور حکمت دیکھ کر واہ واہ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکی کی پاک دامنی میں سب پر واضح ہو گئی۔ انہی کے بیچ میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بے تاب کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں چودھری کا بیٹا ریاض تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب سارے گاؤں والوں نے وہ منظر دیکھا تو عائشہ پر لگائے ہوئے سارے الزامات غلط ثابت ہوئے، اور پھر مولوی صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ امامت کرنے کی اجازت مل گئی، اور ساتھ ہی ان کی بیوی کے پاس بچے بھی پڑھنے آنے لگے۔ پھر مولوی صاحب نے ارباز حکیم کے اصرار پر اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا، اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سچی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔